السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے قرآنی قاعدے کا باقاعدہ آغاز کیا ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حروف تہجی کے متعلق تفصیل سے بتایا تھا۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرکب حروف۔ مرکب حروف پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب حروف کیا ہیں۔ تو بچوں، مرکب حروف ہیں ایک سے زیادہ حروف جب مل جائیں تو انہیں مرکب حروف کہتے ہیں۔ اب جب ہم اس کا آغاز کریں گے تو انہیں ہم نے مفرد حروف کی ہی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے۔ تو جب تک حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تب ہم انہیں پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا مفرد حروف، انہی حروف کی طرح پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم مرکب حروف کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین الف عین الف حا الف قاف الف کاف الف شین الف یا الف صاد الف لام الف لام الف۔ عربی کے اندر لام کو لکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دو طرح کا لام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایک پہلا یہ لام الف اور دوسرا یہ بھی لام الف۔ اس میں لام بلیک کلر کا ہے اور الف جو ہے وہ سرخ کلر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پہچاننے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس کے آگے ہے نون الف زا الف طا الف دال الف تا الف۔ یہاں پہ تا کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں، اگر انہی نقطوں کو ہم اٹھا کے نیچے لے جائیں تو یہ بچوں بن جائے گا یا۔ تو اگر نیچے دو نقطے ہوتے تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ یا الف۔ اب چونکہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو اوپر کس کے دو نقطے ہوتے ہیں؟ تا کے۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے تا الف۔ اس کے بعد ہے فا الف میم الف واو الف ہا یا عین یا خا واو۔ ان کو مختلف کلرز میں اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو انہیں پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ قاف را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف را۔ اس میں دونوں حروف موٹا ہونے والے ہیں۔ قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوں اسے ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور را یہ بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قاف
را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو باریک کریں گے. کیف, کیف, اس کاف کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. کیف, کیف, را, را, شین, شین, یا, یا, با. با. بچوں یہ نیچے دو نقطے آ گئے ہیں. اگر یہی نقطے اگر اٹھا کے ہم ان کو اوپر لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تا. تو اب چونکہ یہ دو نقطے نیچے ہیں اب ہم اسے پڑھیں گے یا با. اس کے بعد ہے ہا, دال, دال, یا, یا, سین, سین, سا, سا, میم. میم. بچوں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور سا کی آواز جو ہے وہ بڑے نرم طریقے سے نکالتے ہیں اور زبان کو دانتوں سے باہر رکھتے ہیں. جیسے سا, سا, میم, میم, سا, سا, میم, میم, سا, سا, میم, میم, تا, تا, را, را, تا, تا, را, را, لام, لام, میم, میم, قاف, قاف, واو, واو, کاف, کاف, لام, لام, قاف, قاف, لام, لام, با, با, ہا, ہا, قاف, قاف, دال. دال. اب یہاں تک ہم نے دو حروف پڑھے ہیں. 2 حروف بھی مرکب ہیں. اب آگے ہیں 3 حروف. سب سے پہلا حرف ہے فا, فا, اس کے بعد سرخ کلر میں لکھا ہوا اور اس کے نیچے 2 نقطے ہیں. تو یقیناً آپ بتا سکتے ہیں کہ 2 نقطے نیچے کون سے حرف کے ہوتے ہیں. یا کے نیچے بچوں 2 نقطے ہوتے ہیں. فا, فا, یا. یا, فا اور قاف چونکہ ان کی شکلیں دونوں ایک ہی طرح کی بنتی ہیں اگر ہم اس کو مرکب حروف میں پہلے لکھیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ فا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں. یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں. فا کے اوپر 1 نقطہ, قاف کے اوپر 2 نقطے. تو فا, فا, یا, یا, ہا. ہا, ہا. ہا, اب ہا کی مختلف شکلیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. ایک یہ بھی ہا ہے. اگر اس ہا کے اوپر ہم 2 نقطے لگا دیں, ابھی میں آپ کو ہا کے اوپر 2 نقطے لکھ کر بتاؤں گا کہ یہ کیا بن گیا. تو بچوں اگر اس طرح کا ہا لکھا ہو اور اس کے اوپر 2 نقطے لگا دیں تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے تا میں. اسے ہم تا پڑھیں گے. اگر اس کے اوپر سے ہم یہ 2 نقطے ریز کر دیں تو یہ کیا رہ جاتا ہے؟ ہا. تو ایک ہا اس طرح ہے اور دوسرا یہ 2 آنکھوں والا جسے ہم 2 چشمی ہا بھی کہتے ہیں یہ بھی ہا ہوتا ہے. ہا, واو, دال. اس کے بعد بچوں نون کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو سا کے اوپر بھی 1 نقطہ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ اور طرح سے لکھا ہوتا ہے. تو نون, دال, قرآن پاک کو اگر ہم تجوید سے پڑھیں گے تو یہ جو آپ کو حروف کی مشق کروائی جا رہی ہے یہ بہت ہی ضروری قاعدہ ہے. تو آپ ضرور اس کے اوپر زور لگائیں, وقت دیں, اسے بار بار اس کی مشق کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے حروف جو ہیں وہ بالکل عین
اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہو جائیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. نون دال را قاف واو میم کاف الف نون با عین دال. بس اوقات ہم اس کو عین کہہ دیتے ہیں، تو جو اس کی اصل حالت ہے پڑھنے کی وہ ہے عین. عین با عین دال را جیم سین. جیم کا آپ کو ایک اور بتا دیں کہ جب جیم کسی حرف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کسی حرف سے پہلے لکھا ہو، تو جیم کی چھوٹی شکل لکھی جائے گی. جیم سین را. پیچھے ہم نے را یہاں پہ اور طرح کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ را کی حالت لکھنے میں تبدیل ہو گئی ہے. تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ را اور اوپر والا را دونوں را ہی کی شکل ہے. را کے بعد لکھا ہوا ہے یا، اس کے بعد ہے با قاف الف لام قاف الف لام را جیم لام غین یا الف واو قاف عین با لام غین نون فا سین خا لام تا کاف تا با غین صاد با تا میم تا. بچوں، آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.